اسکولوں کے اندر اگر حجاب پہنیں تو آپ کو اجازت ہے، لیکن چہرہ جو آپ ڈھانپتے ہیں، جو بچیاں ڈھانپتی ہیں، اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایک خبر میں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسری خبر یہ کہ ایک پرنسپل پر الزامات یہ لگے کہ اس نے بچیوں کا فیور اس لیے کیا ہے، یونیورسٹی جانے کی اجازت دی ہے حجاب کے ساتھ، پرنسپل کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا گیا، اسے استھگت کیا گیا۔ ہوا یہ، دو الگ الگ خبریں، ایک بھارت کی، ایک مصر کی ہے، ایجپٹ کی، لیکن حیرانی ہے کہ مسلمان دیشوں کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر بھی اگر اس طریقے سے صورتحال بنتی ہے تو پھر ان کو کوئی بھارت، پاکستان یا دائیں بائیں دوسرے ممالک جو ہے جہاں پر جو نان مسلمس ہیں ان کو لے کر سوال اٹھانے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ جو یہاں سے کم سے کم یہ میں دیکھ اور پڑھ کر جو میری ریسرچ ابھی تک یہ بات سمجھ میں آئی ہے، مصر جس کو آپ ایجپٹ کہتے ہیں، وہاں کی ایجوکیشن منسٹری ہے، وزارت تعلیم، اسکول میں نقاب لگانے پر پابندی کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ طالبات یا جو بچیاں ہیں، چھاترائیں ہیں، وہ حجاب پہن سکتی ہیں، لیکن چہرہ ڈھانپنے والا جو نقاب ہے وہ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اپنا باڈی ہر پارٹ آپ چھپائیے، لیکن یہ جو آپ کا فیس ہے یہ دکھنا نہیں چاہیے، یہ دکھنا چاہیے، باقی آپ کر سکتی ہیں، یہ اجازت دی گئی ہے۔ پہلے تو رپورٹس آ رہی تھی، پھر ہم نے ایجوکیشن منسٹری کی ویب سائٹ دیکھی مصر کی، تو گورنمنٹ آف مصر کی طرف سے جو آرڈر جاری کیا گیا وہ بتا رہا ہے کہ یہ ڈریس کوڈ ہے، اس پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا، ہدایات دی گئی ہیں۔ وزیر تعلیم وہاں کے کہہ رہے ہیں کہ بچیاں اگر چاہیں تو اسکارف پہن سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ان کا اپنا انتخاب ہوگا، مرضی ہے نہیں ہے تب بھی یہ ان پر ہے، اس پر گورنمنٹ فورس نہیں کرے گی۔ پیرنٹس کو بھی کہا گیا کہ اسکارف پہننے سے انکاری بچیوں کے ساتھ زبردستی نہ کریں، اگر کوئی بچی نہیں پہنتی ہے تو پیرنٹس اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں کہ آپ یہ پہنیں گے تو اس کے بعد اسکول جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ اسکول کے یہ ہدایات وزارت تعلیم کی طرف سے دی گئی ہیں۔ گھر کے جو سربراہان ہیں ان کو اپنے بچوں کی پسند سے آگاہ ہونا چاہیے، یہ کہا گیا۔ عملہ یا طلبہ کی جو نفسیات ہے، ان کی مینٹالٹی ہے، نفسیات، اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقاب پر پابندی کو فیصلے کو پوری مہربانی اور نرمی کے ساتھ نافذ کریں گے، یہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ وہیں ایک گروہ یہ بھی مان رہا ہے کہ بچیوں کو نقاب کرانا اخوان المسلمین کی پہچان ہے، وہاں پر کچھ لوگ بتاتے ہیں، یہ ہماری کوئی رائے نہیں ہے۔ دوسرا، مصر میں اخوان المسلمین کے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا 2013 میں، جس پر پابندی لگی ہے، لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پابندی کہیں پر نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے، لیکن زبردستی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ زور زبردستی سے چیزیں نہیں چلتی، لیکن شرعی احکامات کے مطابق، شرعی نظام کے مطابق، یا اگر آپ خواتین ہیں تو باپردہ خواتین جو ہیں وہ معاشرے کا ایک سر فخر سے بلند کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بے حیائی کی طرف جائیں، غلط کاموں کی طرف جائیں۔ ایسا نہیں کہ حجاب میں رہ کر غلط کام نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز کم سے کم اس سوچ اور مینٹیلٹی کو ہم تبدیل کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوں گے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ بچیاں ہاں اس طریقے سے کام چلاتی ہیں اور یہ ہونا چاہیے۔ نہیں، صرف الزامات سے اور ریکمینڈ کرنے سے، ریکمنڈیشن سے، سفارشات سے بات نہیں چلے گی۔ یہ جو فیصلہ ہے اس کے ہم بھی بطور ذمہ دار شہری جو ہے کبھی بھی اس کی یہ جو حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ مصر ایک اسلامی ملک ہے، تو آپ دوسرے ملکوں پر تو آوازیں اٹھاتے ہیں، سوالات پوچھتے ہیں، لیکن آج کیا کیا ہے، اور والدین کو بھی سجیشنز دیے جا رہے ہیں۔ اب میں ایک طرف سے، یہ تو ایک فیصلہ جس پر ملی جلی رائے آ رہی ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، آپ زبردستی بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ آئیں گے گوا، مہاراشٹر کے اندر کیا ہوا، ممبئی کے ساتھ گوا، جہاں پر ایک پرنسپل کو انتظامیہ کی طرف سے صرف اس وقت معطل کیا گیا جب کچھ ہندو تنظیمیں، جو ہندو آرگنائزیشنز تھی، ان نے الزام کیا کہ پرنسپل نے بچیوں کو مسجد جانے کی اجازت دی جہاں انہیں مبینہ طور حجاب پہننے پر مجبور کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جو پرنسپل ہیں ان کے اسکول میں بچیاں پڑھ رہی تھیں، ان میں ہندو بھی بہت ساری تھی، ان کو مسجد جانے کی اجازت دی گئی تو وہاں پر ان کو حجاب پہننے پر مجبور کیا گیا۔ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن جو ہیں شیلیش زنگاڈی گوا کے، انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ ہائر سیکنڈری اسکول کی انتظامیہ سے اس واقعے پر وضاحت طلب کی گئی ہے، جواب وہاں سے آئے گا، پھر حقائق پتہ چلیں گے۔ ایک مسلم تنظیم کی طرف سے مبینہ طور پر ایک تعلیمی ورکشاپ منعقد کی گئی جس میں تنظیم نے اسکول سے رابطہ کیا، ایک آرگنائزیشن نے ورکشاپ کرائی، اسکول سے اس کے بعد کانٹیکٹ ہوا اور طالبات کو تعلیمی ورکشاپ میں بھیجیں، یہ اسکول سے کہا، بچیوں کو وہاں بھیجنے کے لیے کہا۔ اسکول کی طرف سے بچیوں کو اس تعلیمی ورکشاپ میں جب بھیجا گیا تو شکایت کرنے آئے ایک شخص نے پرنسپل کی معطلی کا مطالبہ کیا۔ اب دیکھیے کچھ جگہوں پر قوانین اپنے اپنے حساب کا کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ایک شخص کے کہنے پر یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی صاحب
اسکول پرنسپل کو ہٹا دو، اس نے یہ وہاں پر کیا ہے. اگر ورک شاپ کرائی گئی مسلم تنظیم کی طرف سے ٹھیک ہے، لیکن حجاب پہننے پر وہاں مسجد میں داخلے پر کیوں ان پر پابندی نہیں تھی؟ کیوں مجبور کیا گیا؟ تو تحقیقات سے پہلے ہی پرنسپل کی چھٹی کی گئی، معطل ہوئی. لیکن ہوپس ہو کہ جب یہ تحقیقات ہوں گی بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی. پتہ یہ بھی چلا کہ 4 لڑکیوں کو حجاب پہننے کے لیے کہا گیا تھا، جس میں ان لڑکیوں نے انکار بھی کیا تھا، اور اس شخص کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ 8 مولانا تھے جن نے اپنے مذہب کے بارے میں بچیوں کو معلومات فراہم کی اور برین واش کرنے کی بھی کوشش کی. بہرحال یہ ایک پرانا سلسلہ چلتا ہے، یہ سیاست اس طریقے سے ہوگی. کیشو اسمرتی ہائر سیکنڈری کاونگر کے جو پرنسپل ہیں، اسکول کے چیئرمین پانڈورنگ کورانگر کی طرف سے کہا گیا کہ معاملے پر پرنسپل شنکر گاونکر کو معطل کیا گیا ہے. اسکول کے چیئرمین کی طرف سے کہا گیا کہ ابتدائی تحقیقات کیا اور ایک مسلم تنظیم کی طرف سے ایک تعلیمی ورک شاپ تھی، ایجوکیشنل ورک شاپ تھی، جس میں خط موصول ہوا تھا. اس کے بعد 22 بچیاں شرکت کے لیے وہاں گئی، لیکن 2 ہندو 2 عیسائی لڑکیاں ان میں شامل تھیں. اس تعلیمی ورک شاپ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی بچیاں بھی تھیں. 22 بچوں کو اسکول نے بھیج دیا. ریکویسٹ مسلم آرگنائزیشن نے کی. 22 بچوں میں سے 2 ہندو تھی، 2 عیسائی تھی. اب معاملات کیا تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تحقیقات سے پہلے ہمیں یہ اس لیے فیصلہ غلط لگا کہ جب تک آپ کے پاس ٹھوس شواہد نہیں، کسی شخص کے کہنے پر تحقیقات آپ نے شروع کی، لیکن خود یہ غلطی کہ بعد میں کی. پہلے تحقیقات پھر اس کے بعد کارروائی ہونی چاہیے تھی. یہاں پہلے کارروائی ہو گئی پھر تحقیقات. اس پر بھی اپنا رد عمل ضرور ظاہر کیجیے گا. اور مصر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ بڑی لمبی لمبی کہانیاں سنائی گئی تھی جب مہاراشٹر کے اندر، ہم نے اس سے پہلے کرناٹکا کے اندر حجاب پر پابندی لگی تھی. حالانکہ کانگریس گورنمنٹ نے آتے ہی وہ ختم کر دیا، اور وزیر تعلیم جو ہیں انہوں نے آتے ہی اس فیصلے کو ختم کیا، اور جن نے پابندی لگائی تھی بی جے پی گورنمنٹ کے اس وقت ہوتے ہوئے، ان کی چھٹی ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کی طرف سے شکایت کی گئی اور کارروائی شروع کی گئی. لیکن جب کرناٹک کا معاملہ تھا، مصر نے دیگر مسلم ممالک کے ساتھ ہندوستان کو کافی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. لیکن آج خود کیا کیا کہ چہرہ نہ ڈھانپے، باقی آپ پردہ کیجیے گا، اور پھر مرضی ہے تو سکارف لائیے. والدین بچوں کو ماڈرنائز ہونے دیں. اللہ ہی کچھ ہدایت دے، اور دعا کریں کہ ہم سب راہ ہدایت پائیں اور بدنیتی سے بچیں. بہت بہت شکریہ. اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا.